یہ حوالہ ہے لوقا کی انجیل کا 15واں باب ہے، اور میں پورا ہی 15واں باب پڑھنے کے موڈ میں ہوں، اور اس کی وجہ بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں ایسا کر رہا ہوں۔ یہ ہے کہ سب محصول لینے والے اور گناہگار اس کے یعنی سیدنا مسیح کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقی بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گناہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے؟ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہو اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور پڑوسنوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بدچلنی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا، اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے کو بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کہ کتنے ہی مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ بس اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، وہ بھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور بوسے لیے۔ بیٹے نے اس سے کہا اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا جامہ جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہو گیا، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ بس وہ خوشی منانے لگے۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچہ ذبح کرایا ہے کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم دولی نہیں کی، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متا قصبیوں میں اڑا دیا تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ اس نے اسے کہا بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے۔ اس کے بعد 16ویں باب اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا کہ، اور ایک آپ نے تمثیل اور پیش کی۔ اس کا رد عمل 16ویں باب کی 14ویں آیت میں ہے کہ فریسی جو زردوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھے میں اڑانے لگے۔ میں نے اصل میں پورا باب اس لیے پڑھا ہے کہ 2 غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ عام طور پر اس 15ویں باب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 3 تمثیلیں ہیں، ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل، ایک کھوئے ہوئے سکے کی تمثیل اور ایک مشرق بیٹے کی تمثیل۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلے شروع میں یہ ہے کہ مسیح نے ان سے یہ تمثیل کہی، یہ نہیں کہ یہ تمثیلیں کہیں۔
یہ ایک ہی تمثیل ہے، یہ تین تمثیلیں نہیں۔ متی میں اس کے کچھ حصے الگ بیان ہوئے جس کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، لیکن لوقا میں یہ ایک ہی تمثیل ہے، کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تمثیل ہے اور اس کے تین حصے ہیں، کہ پہلے حصے میں یہ ہوا، دوسرے حصے میں یہ ہوا اور تیسرے حصے میں یہ ہوا۔ دوسری غلط فہمی عام طور پر یہ ہے کہ یہ مصرف بیٹے کے بارے میں ہے، لیکن جب آپ کہانی پڑھتے ہیں تیسرا حصہ تو آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ الزام بڑے بھائی کا لگایا ہوا ہے کہ اس نے اپنا سارا مال بدچلنی میں اڑا دیا، قصبوں میں اڑا دیا، طوائفوں میں اڑا دیا۔ یہ مصنف کی طرف سے نہیں ہے، نہ سیدنا مسیح نے یہ الفاظ کہے۔ ان دو غلط فہمیوں کو دور کرنے کے بعد اب ہم تمثیل کی طرف آتے ہیں کہ مسیح کیا کہنا چاہ رہے تھے اور یہودی کیوں ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کیونکہ جب آپ نے یہ کہا تو اس کے آخر میں یہ ہے کہ یہودی اور وہ فریسی جو زردوست تھے، پیسے سے کی پرستش کرتے تھے، وہ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ اس میں مذاق اڑانے کی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی ہے، کیونکہ آپ تو بزنس کی باتیں کر رہے تھے۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں غور سے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی ہے۔ الزام آپ کے اوپر یہ تھا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کو کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں، جو معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے افراد ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے جواب میں آپ نے یہ تمثیل بیان کی۔ اب ہم مختلف پہلوؤں سے اس پہ نظر دوڑاتے ہیں۔ اس میں تین کریکٹر ہیں، پہلا ایک چرواہا، دوسرا کریکٹر ایک عورت ہے اور تیسرا کریکٹر ایک مرد ہے، باپ ہے۔ پہلے کریکٹر کے پاس 100 بھیڑیں تھی جن میں سے ایک کھو گئی، یعنی اس کا نقصان صرف 1% ہوا۔ دوسرے کریکٹر کے پاس 10 درہم تھے جن میں سے ایک کھو گیا تو اس کا نقصان 10% ہے، یا پہلے کے نقصان کے مقابلے پہ 10 گنا زیادہ۔ تیسرے کریکٹر کے 2 بیٹے تھے۔ جب ہم پہلے آدھی کہانی پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیٹا کھو گیا اور ایک بیٹا بچ گیا۔ جب کہانی کے آخر میں پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دونوں ہی بیٹے کھو گئے، ایک باہر جا کے اور ایک گھر میں رہ کے، ایک دوسرے ملک میں جا کے، ایک اپنے وطن میں ضائع ہو گیا۔ تو اس آدمی کا نقصان 100 گنا ہے، یعنی دوسرے کریکٹر کے مقابلے پر 10 گنا اور زیادہ۔ یعنی آپ نقصان کو 10 سے ملٹیپلائی کرتے چلے جائیے، 1%، 10% اور 100%۔ اب بزنس کا اصول یہ ہے کہ جتنا آپ کا نقصان ہو، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے آپ اتنی ہی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یعنی 1% نقصان کے لیے آپ 1% کوشش کریں گے اور 100% نقصان کے لیے 100% کوشش کریں گے۔ لیکن اس تمثیل میں کہانی بالکل الٹی ہے۔ جس کا 1% نقصان ہوا، ایک بھیڑ گئی، اس نے 99 بھیڑیں جنگل میں چھوڑی، ایک کے پیچھے مارا پھرا، کبھی یہاں کبھی وہاں، کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے، اور جب تک وہ نہیں ملی اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھا۔ دوسرے کریکٹر کا نقصان 10% ہے، 10 گنا زیادہ ہے، لیکن وہ خاتون گھر سے باہر نکل کے نہیں دیتی۔ ان کے ذہن میں یہ قطعاً نہیں آتا کہ یہ عین ممکن ہے کہ جب میں پانی بھرنے گئی ہوں تو اس وقت یہ سکہ گر گیا ہو، کچھ نہیں، وہ گھر کے اندر چراغ جلا کے جھاڑو دے رہی ہیں اور باہر نکل کے نہیں دیتی۔ یعنی نقصان 10 گنا زیادہ ہے اور کوشش 10 گنا کم ہے۔ اور پھر اس سکے کی بہت بڑی ویلیو تھی، کیونکہ یہودیوں کے ہاں جو دستور تھا کہ شادی کے موقع پر آپ جو جہیز دیا کرتے تھے تو اس میں وہ سکے ہوتے تھے 10، وہ باندھ کے وہ سر پہ باندھ لیا کرتی تھی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک سکہ ضائع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس خاتون نے جو ہے اپنے شوہر سے بے وفائی کی، تو اس کی تو زندگی اور موت کا مسئلہ تھا کہ اسے تو ہر قیمت پہ اسے ڈھونڈ کے رہنا تھا، لیکن وہ گھر سے باہر ہی نکل کے نہیں دیتی۔ تیسرا کریکٹر جو ہے اس کا 100% نقصان ہے، جو آدھا 50% ہے اس کے بارے میں اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ گھر میں ہے، بچہ تو ہے، بس اس کا کریکٹر کتنا خراب ہو رہا ہے، اس کی عادتیں کتنی بگڑ رہی ہیں، وہ اپنے باپ سے کس بدتمیزی سے گفتگو کرتا ہے، کوئی اسے فکر نہیں ہے۔ دوسرا بچہ جو کھو گیا، اس کے بارے میں وہ کسی ڈیٹیکٹو کی
خدمات نہیں لیتا کہ جا کے معلوم کرو کہ وہ نالائق گیا کدھر ہے. دوستوں سے نہیں پوچھتا کہ بھائی اس کو کہیں دیکھا بھی ہے کہ کچھ اتا پتا ہے یا نہیں. اس کے دوست احباب کے پاس نہیں جاتا کہ تمہیں اپنے دوست سے کوئی خط پت ملا کہ نہیں. اخبار میں کوئی اشتہار نہیں دیتا کہ واپس آ جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. 100% نقصان، لیکن ڈھیلے کی محنت نہیں کرتا. 1% بھی محنت نہیں کرتا، بیٹھا ہوا ہے آرام سے، آئے گا تو آئے گا، نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا. یہ بزنس کا پہلا اصول ہے جو آپ نے توڑ دیا. جتنا نقصان اتنی کوشش. آپ نے کہا نہیں، جتنا زیادہ نقصان اتنی کم کوشش، اور جتنا کم نقصان اتنی زیادہ کوشش. تو ظاہر ہے کہ بزنس مینوں کو تو ہنسنا چاہیے تھا کہ آپ کس قسم کے اصول بیان کرتے ہیں. دنیا میں تو ایسے کاروبار نہیں چلتا. آپ دوسری دفعہ غور کیجئے اس تمثیل پہ کہ اس آدمی نے، پہلے آدمی نے کیا کیا. دوست احباب کو بلایا اور ان سے کہا کہ میری یہ بھیڑ کھو گئی تھی، یہ مل گئی ہے. خاتون نے اپنی سہیلیوں کو بلایا، پڑوسنوں کو بلایا اور کہا کہ میرا یہ سکہ گم ہو گیا تھا، مجھے مل گیا ہے. تیسرے صاحب نے یہ کیا، دوست احباب کو بلایا، دعوت کی اور کہا کہ میرا بیٹا کھو گیا تھا، یہ مل گیا ہے. یہ بزنس کا دوسرا اصول جو آپ نے توڑا کہ جب آپ کو بزنس میں نقصان ہوتا ہے، آپ پروپیگنڈا نہیں کرتے، آپ اس کی اشتہار بازی نہیں کرتے، آپ نقصان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے جواز پیش کرتے ہیں، کسی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ کہنے لگ جائیں کہ ہمارا بزنس ٹھپ ہو گیا ہے تو کوئی بھی آپ کو دوسرا بزنس دینے کے لیے تیار نہیں. جب یہ چرواہا یہ کہے گا کہ صاحب مجھ سے ایک بھیڑ کھو گئی تھی، تو آپ بتائیے کہ آپ اپنی بھیڑیں اس کے حوالے کریں گے؟ ہو سکتا ہے کل کو آپ کی بھیڑیں بھی کھو کے آ جائیں. پھر اس دفعہ تو قسمت اچھی تھی، مل گئی، دوسری دفعہ نہ ملے، بھیڑیا لے کے چلا جائے. تو خاتون کہہ رہی ہیں کہ میرا سکہ گم ہو گیا. یہ وہ جو کہ اس کی اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی دلیل تھی، یعنی وہ ڈنڈورے پیٹ پیٹ کے کہہ رہی ہے کہ میں بے وفا ہوں. تیسرا آدمی نالائق یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ کھو گیا تھا. جب وہ باہر گیا ہوا تھا اسی وقت کہہ سکتا تھا کہ وہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، اب واپس لوٹ آیا ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ ہوگا کہ جہاز واپس نہیں ملا تو اس لیے بیچارے کو پیدل چلنا پڑا، اس لیے حالت کچھ پٹیچر ہو گئی ہے. لاکھ بہانے بن سکتے تھے لیکن ایک بھی تو نہیں بنایا. اور یہ کہا کہ میں اس سلسلے میں ناکام رہا ہوں، یہ میرا بیٹا تھا جو کھو گیا، کہ میں باپ کی حیثیت سے ناکام ہوں. یہ دوسرا اصول جو آپ نے توڑ دیا. تیسری دفعہ جب ہم اس پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ بے وقوف تھے، بلکہ تینوں کے تینوں کریکٹر احمق ترین ہیں. پہلے نے کیا کیا؟ دعوت کی. جب چرواہا دعوت کرے گا تو کیا کرے گا؟ ایک بھیڑ پائی تھی، دوسری بھیڑ کا کباڑا کرے گا، اس کو ذبح کرے گا تو کسی کی دعوت کرے گا. ہو سکتا ہے 2 کاٹنا پڑ جائیں، مہمان زیادہ آ جائے، یعنی جتنا فائدہ ہوا ہے اس سے زیادہ نقصان کر رہا ہے. دوسرے کریکٹر نے کیا کیا؟ ان خاتون نے پڑوسنوں کو بلا لیا، سہیلیوں کو بلا لیا، سب کی دعوت کی. تو بھائی چائے پانی پہ تو اس سے زیادہ خرچ آ گیا. ایک سکہ کھویا تھا، 10 سکے اس کو اٹھا دیے. تیسرے صاحب نے یہ کیا کہ اگر آپ کہانی کو غور سے سنیں تو کیا ہے کہ بوڑھا ہو چکا ہے وہ شخص. چھوٹا لڑکا کہتا ہے کہ دیکھیے جو یونانی زبان کا صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی زندگی دے دیجیے. ہم یہ اپنی جائیداد دے دیجیے، وہاں پہ بیاس کا لفظ ہے کہ اپنی زندگی مجھے دے دیجیے. یعنی میں مزید آپ کے مرنے کا انتظار نہیں کر سکتا ہوں کہ صاحب آپ مریں گے تو تب بیل کٹیں گے. نہیں بھائی، وہ تو اب معلوم نہیں کب حصہ ملے گا، آپ میرا حصہ ابھی دے دیجیے، میرے نزدیک تو آپ جیسے مر ہی گئے. اب اس نے حصہ بانٹ دیا. دونوں بھائیوں کو بانٹنا تھا، بیٹوں کو بانٹنا تھا، بانٹ دیا. اب جب دوسرے بیٹے کو بھی بانٹ دیا، پہلے والا تو اپنا حصہ لے کے چلا گیا، اب دوسرے حصے کا مالک وہ بڑا بیٹا ہے، یہ اس کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، اس لیے اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کو منا رہا ہے، گلے لگا رہا ہے، بھائی اندر آ جاؤ. معلوم ہے کہ اگر یہ ناراض ہو گیا، اس نے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گا. اب یہ شخص جو ہے دعوت کر رہا ہے اور لڑکے کا کہنا صحیح ہے کہ صاحب جب تک آپ کے پاس تھا آپ نے کبھی ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے نہیں دیا، میرے دوستوں کی دعوت نہیں کی، اور اب برائے مال پہ آپ نے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. جائیداد کا وارث اب میں ہوں،
میرا حصہ تھا، اس میں سے آپ نے اٹھا کے بیل کاٹ کے رکھ دیا، یہ کوئی تک ہے؟ یہ اب آپ کا نہیں رہا ہے، یہ میرا ہے۔ اور وہ ڈنڈورا پیٹ پیٹ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے ہاں ٹھیک ہے تو تمہارا، لیکن میں نے خرچ کر دیا تو پورا کہاں سے کرے گا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ تینوں کریکٹر احمق ترین ہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ سیدنا مسیح پر الزام یہ تھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے ہوتا ہے، یعنی یہ حماقت کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں، بالکل گھاٹے کا ہے۔ تو ایسے بزنس نہیں چلایا جاتا۔ تو ان لوگوں کا ہنسنا بالکل وہ حق بجانب تھے کہ آپ کا مذاق اڑائیں کہ بھائی ایسے بزنس نہیں ہوتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر آپ نے ایسی مثال کیوں پیش کی جس سے مذاق اڑے؟ بات یہ ہے کہ واقعی بزنس ایسا نہیں چلایا جاتا، اور نہ تو سیدنا مسیح اور نہ ہی خدا کوئی بزنس چلا رہا ہے۔ یہ ہماری سب سے پہلی غلطی ہے کہ ہم مذہب کو بزنس بنا لیتے ہیں، تجارت بنا لیتے ہیں، خدا سے سودے بازی کرنے لگتے ہیں کہ میں اتنی نمازیں پڑھوں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا، میں اتنی زکوٰۃ دوں گا، میں اتنے حج کروں گا، میں یہ کروں گا، میں اتنی دفعہ گرجے جاؤں گا، میں اتنی دفعہ بائبل پڑھوں گا، میں اتنی روز پڑھا کروں گا۔ آپ ہمارے اوپر مہربانی فرمائیے۔ تو یہ سودے بازی جو کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، خدا بزنس کی لائن میں ہے ہی نہیں، اس لیے بیچارہ وہ بزنس کرنا جانتا ہی نہیں ہے۔ انسانوں سے تعلقات پیدا کر کے اس نے گھاٹے کا کاروبار اپنے اوپر لے لیا ہے۔ گھاٹے کا کاروبار اتنا ہے کہ جو اس کو سب سے زیادہ عزیز ترین ہستی تھی اسے بھی اپنی جان سے کھونا پڑا، وہ بھی ہاتھوں سے گئی۔ تو ہے کاروبار نقصان کا۔ بزنس ایسا واقعی نہیں چلایا جاتا اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو آپ ان لوگوں کو سمجھانا یہی چاہ رہے تھے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں ان لوگوں کو قبول کروں جنہیں سب قبول کرتے ہیں، لیکن میں تو ان لوگوں کے لیے آیا ہوں جنہیں کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، میں انہیں گلے سے لگانے کو تیار ہوں۔ کھوئی ہوئی بھیڑ، کھویا ہوا سکہ، کھویا ہوا بیٹا، یعنی تینوں چیزیں جو کھو گئیں اور پھر مل گئیں۔ اس میں تھوڑی سی آپ دیکھیں، بھیڑ جو ہے اس کے سامنے کوئی لالچ ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت شاید گھاس دیکھ لی ہو گئی تو وہاں گھاس دکھائی دیتی ہے، چل پڑی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ بھیڑوں کی خصلت یہ ہے کہ جب ایک بھیڑ جاتی ہے تو باقی بھیڑیں اس کے پیچھے جاتی ہیں۔ تو اس نے گھاس واس کچھ نہیں دیکھی تھی ورنہ دوسری بھی چل پڑتی۔ یہ تو اتفاق سے جب چل رہی ہیں تو یہ کہیں پھنس کے رہے گی، نکل نہیں پائی، اسے اور بھیڑوں کی آواز دکھائی نہیں دی، تو اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ جانور کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ سکے کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کبھی اگر آپ سے پیسے کھو جائیں اور مل جائیں تو آپ اس کے جوتے نہیں مارتے کہ کہاں گر گیا تھا، مل کے نہیں دے رہا تھا، کوئی بھی ایسی حماقت نہیں کرتا۔ انسان کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن اس کہانی میں ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ لڑکا یا باپ؟ اور کہانی پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمہ دار باپ ہے، بیٹا نہیں ہے۔ دونوں بیٹے نہیں ہیں ذمہ دار، ذمہ دار باپ ہے اس تمام نقصان کا، دونوں بیٹوں کے کھو جانے کا۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ کھلے بندوں یہ کہہ رہے تھے کہ اس دنیا میں جتنے لوگ مرتے ہیں بغیر خدا کو قبول کیے، یہ خدا کا سارا نقصان ہے اور اس کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے، اور میں نے بھی یہ دھندا چلا رکھا ہے، میں بھی اس کے لیے برابر کا شریک ہوں۔ اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی طرح سے یہ نقصان ہو، اور سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا۔ پہلے حصے میں بہت کوشش کی گئی کچھ افراد کے ساتھ، خدا ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ ایسے چہیتے ہیں کہ خدا ان کو بار بار موقع دیتا ہے، ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، چھوڑ کے نہیں دیتا ان کا پیچھا۔ کچھ افراد ایسے ہیں جن کے لیے تھوڑی بہت محنت کرتا ہے، اور کچھ کو ایسا ہوتا ہے کہ کھلے بندوں چھوڑ دیا، ان کو کچھ فکر ہی نہیں ہے اسے کیا کر رہے ہیں۔ تو کوئی لگا بندھا اصول خدا کا دکھائی نہیں دیتا ہے، اور یہ بھی کوئی بزنس کے خلاف ہی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کا ہنسنا بجا تھا کہ بھئی یہ کیا آپ کون سی کہانی پیش کر رہے ہیں، اس سے بات کون سی سمجھ میں ہمارے آ رہی ہے؟ اور آپ سمجھانا یہی چاہ رہے تھے کہ خدا کو آپ کسی دنیا کے قاعدے قوانین کے تحت نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ اس کے تحت دیکھنا چاہیں تو آپ کو بڑی عجیب و غریب چیز نظر آئے گی۔ خدا کے اپنے قوانین ہیں، اس کے اپنے قاعدے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کے سلوک کا اپنا
ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو لگے بندھے اصولوں پہ ڈھال نہیں سکتے کہ خدا کو ایسے کرنا چاہیے اور ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ کر سکتا ہے اور وہ نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور سب کچھ نہیں کر سکتا، وہ جو ہو جائے کر جائے۔ تو کیا بے اصولہ خدا ہے؟ نہیں، ایک دفعہ کہانی کو ہم پھر پڑھتے ہیں اور میں آپ کہانی مختصراً بیان کرتا ہوں۔ تیسرے حصے کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، پورا زور جو ہے وہاں پر ہے۔ ایک شخص تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، یہاں سے کہانی شروع ہوتی۔ ان میں سے ایک چھوٹے نے کہا کہ دیکھیے صاحب، اب انتظار نہیں ہوتا، جائیداد بانٹ دیجیے۔ باپ نے جائیداد بانٹ دی۔ کیا یہ پہلی غلطی نہیں تھی؟ کہنا چاہیے تھا کہ ابے نالائق، میں جب تک بیٹھا ہوا ہوں اس وقت تک تجھے ایک پائی بھی نہیں ملے گی، رہنا ہے تو گھر میں رہے۔ لیکن معلوم ہوتا کہ نہیں، یہ زیادتی کرنے والا، زبردستی کرنے والا، تشدد کرنے والا، جبر و اکراہ کرنے والا باپ نہیں ہے۔ یہاں سے خدا کی کچھ تصویر ابھر کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ وہ زبردستی اس کو گھر میں نہیں رکھتا ہے کہ تو میرے گھر میں پیدا ہو گیا تو بیٹا اب یہاں سے زندہ نہیں نکل سکتا، ادھر ہی رہے گا۔ نہیں بھائی، اگر آپ جانا چاہتے ہیں، گمراہ ہونا چاہتے ہیں تو اس کی بھی کھلی چھٹی ہے۔ مجھے افسوس تو ہوگا، کہانی کے آخر میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ باپ نے کچھ نہیں کیا، باپ انتظار کر رہا تھا کہ جب بیٹا آیا، ابھی دور ہی سے تھا کہ بوڑھا بھاگتا ہوا گیا۔ کبھی آپ نے کسی بوڑھے کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ سب سے بڑا مذاق ہوتا ہے جب بوڑھا بھاگتا ہے تو بچے ہنستے ہیں، کیونکہ اس بیچارے سے بھاگا نہیں جاتا، لیکن اسے اپنی عزت کی کوئی فکر نہیں ہے، اسے خوشی اس بات کی ہے کہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مستقل اس کا انتظار کر رہا تھا، اور ایسے دکھائی دے جائے گا بیٹا آپ کو، معلوم ہوتا ہے گھر میں تو نہیں تھا، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس راستے پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا، اسے توقع تھی کہ یہ بیٹا کسی نہ کسی دن لوٹ آئے گا، لیکن بجائے سے کہ میں اس کے ساتھ زبردستی کروں، حالات اس کو اگر سبق سکھا دیں تو پھر یہ دوبارہ کبھی نہیں جائے گا۔ اس کو ایک دفعہ تجربہ ہوتا ہے، اس کا تجربہ صرف اتنا تھا کہ وہ وہاں سے گیا، پیسہ ویسا سب اس نے اڑا دیا، مفت کا مل گیا تھا۔ اس کے بعد وہ نوکری کرنے لگ گیا اور کہا کہ وہ صاحب ایک آدمی کے یہاں جا کے رہنے لگا اور اس کے سور چرایا کرتا تھا۔ اب یہ یہودیوں کو کہانی سنائی جا رہی ہے، ذہن میں رہے، سور حرام ہے، یہودی سور نہیں چراتا۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سور پھلیاں کھاتے تھے کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یہ چرا کے کھا لیں، کیونکہ یونانی زبان میں صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش یہ مجھے مل جاتی، بلکہ اس چکر میں لگا رہتا تھا کہ کسی وقت سور ہٹے تو میں یہ کھا جاؤں۔ لیکن سور اس سے زیادہ ہوشیار تھے، وہ ہٹ کے نہیں دیتے تھے، قریب وہ زیادہ نہیں جاتا تھا کہ ماریں گے، تو یہ چوری کرنے تک کے تیار تھا۔ سور غیر یہودی پالا کرتے تھے اور غیر یہودیوں کے یہاں جا کے نوکری کرنا، یہ یہودیوں کے یہاں سب سے بڑی احمقانہ بات تھی، اور یہ کافرانہ بات تھی کہ آپ ایک کافر کے پاس جا کے نوکری کرنے لگ جائیں۔ اور یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ محصول دینے والے لوگ جو ہیں، مسیح ان کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ محصول لینے والے یہودی تھے، لیکن محصول وہ رومن گورنمنٹ کے بہاف پہ لیتے تھے جو کہ غیر یہودی حکومت تھی، تو وہ ان کا ٹیکس لینے کے بعد وہ حکومت اپنے ملک کے، وطن کے اور مذہب کے تینوں کے غدار تھے۔ تو یہ وہ شخص تھا جو کہ غدار تھا۔ تو مسیح کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو اور وہ یہ کام کرے جا کے سور چرانا شروع کر دے اور آپ کو معلوم ہو کیا آپ اسے واپس قبول کریں گے یا نہیں؟ آپ سور کو بھول جائیں گے اور بچے کو یاد رکھیں گے، لیکن اگر آپ کو سور یاد رہتے ہیں اور بچہ بھول جاتا ہے تو پھر آپ باپ نہیں، پھر آپ بزنس مین ہیں۔ باپ میں اور بزنس مین میں فرق نہیں ہے۔ خدا جو ہے وہ باپ ہے، وہ بزنس مین نہیں ہے۔ وہ آپ کے سور چرانا یاد نہیں رکھتا، وہ یہ یاد رکھتا ہے کہ ہاں آپ اس کے بیٹے ہیں، آپ اس کے پیارے ہیں۔ تو ان کا جو الزام تھا کہ صاحب یہ جو محصول لینے والے ہیں ان کے ساتھ کھانا کیوں کھاتے ہیں، تو سوال یہ کہ اگر یہ بھی تو وہی حرکت کر رہا تھا، یہ بھی تو انہی سور چرانے والوں کے ساتھ غیر یہودیوں کے پاس رہ رہا تھا اور وہیں پہ رہتا رہا تھا، ان کے گھر کا کھانا بھی کھاتا رہا ہوگا، بھائی بھوک لگتی تھی تو پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ یہ جب واپس آیا تو ظاہر ہے کہ جب دعوت اگر ہوتی
ظاہر کہ آخر ہوئی ہوگی. تو کیا وہ بیٹا کھانا نہیں کھاتا؟ کیا باپ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا؟ اگر باپ اور بیٹے کا رشتہ ہو تو آپ بیٹے کی ساری غلطیاں بھول جاتے ہیں، آپ اس کی سارے حماقتیں نظر انداز کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے. تو پروردگار ہماری تمام حماقتیں برداشت کر سکتا ہے، تمام بھول سکتا ہے، کیونکہ اس کا ہمارے ساتھ رشتہ ایسا ہے. اس کے بعد بڑے صاحب آ گئے، بڑے بھائی. انہوں نے کہا نہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ڈھول تماشے ہو رہے ہیں؟ کہا وہ آپ کا بھائی آ گیا ہے. لیکن جب وہ جاتا ہے تو وہ بدتمیز ایسا ہے، وہ والد سے جا کے یہ نہیں کہتا یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی تمہارا بھائی آ گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ کا وہ بیٹا جس نے جا کے سارا مال جو ہے وہ طوائفوں پہ خرچ کر دیا. یعنی یہ نہیں کہ میرا بھائی، آپ کا بیٹا. وہ بھائی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتا. اور یہ ان فقیہوں کے لیے، ان فریسیوں کے لیے، ان یہودیوں کے لیے، علماء کے لیے یہ تھا کہ تمہارا رویہ یہی ہے کہ تم ان کو قبول نہیں کرتے ہو، تم ان کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے ہو. لیکن ہوا کیا؟ باپ سے کہہ رہا ہے کہ بھئی اندر چلو، وہ کہہ رہا ہے نہیں میں تو نہیں چلتا. اب کہانی جو معلوم ہوتا ہے کہ ایک رخ موڑ رہی ہے، اور آپ کو دوسری جگہ سے معلوم ہوا جب مسیح نے کہا کہ صاحب جب میں واپس آؤں گا تو اپنی بادشاہی میں اس وقت آ کے میں یہ کھانا بھی کھاؤں گا اور یہ شیرہ بھی پیوں گا، اور جو یہ لوگ ہیں یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ، حضرت اسحاق کے ساتھ، حضرت یعقوب کے ساتھ بیٹھ کے دعوت اور ضیافت میں شریک ہوں گے. ان کے یہاں نظریہ یہ تھا یہودیوں کے یہاں کہ جب مسیح واپس آئے گا دوبارہ تو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی دعوت کا اور ضیافت کا انتظام کیا جائے گا، جس میں سارے لوگ جو ایماندار ہیں وہ شریک ہوں گے، اور غیر ایماندار جو ہیں وہ باہر کھڑے رہیں گے، ان کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا. عیسی مسیح نے کہا وہ جو باہر ہیں وہ باہر دانت پیستے رہ جائیں گے، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ہاتھ کاٹتے رہ جائیں گے، افسوس کی وجہ سے اندر نہیں جا سکیں گے. تو یہ جو بڑا بھائی ہے، یہ دعوت ہو رہی ہے لیکن وہ اندر نہیں جا رہا. وہ جنت کے دروازے پر تو کھڑا ہے، ٹھیکیدار ہے جنت کا، اس سے قطعاً انکار نہیں ہے، لیکن جنت کے اندر نہیں جا سکتا. باہر لوگوں کے سرٹیفکیٹ دیکھ رہا ہے کہ اندر اس کو جانے دوں نہ جانے دوں، لیکن خود اس کو اندر جانا نصیب نہیں ہو رہا. تو ان علماء کرام سے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جنت کے ٹھیکیداروں، تم باہر کھڑے تصدیق کر رہے ہو کہ یہ جنتی ہے یا نہیں ہے، سارے چلے جائیں گے، لولے لنگڑے اندھے سارے چلے جائیں گے، گناہگار بھی چلے جائیں گے، لیکن تم جیسے راست باز باہر ہی کھڑے رہ جائیں گے. تم جیسے متقی اور پرہیزگار باہر پہرا دیتے رہیں گے، لوگوں کے پروانے چیک کرتے رہیں گے، لوگوں کو اجازت نامے دیتے رہیں گے، لیکن خود کبھی اندر جانا نصیب نہیں ہوگا. تو اب ان یہودیوں کے پاس جب انہوں نے سنا تو صرف ایک ہی طریقہ کار تھا، کیا تو یہ ہے کہ ناراض ہو جاتے، لیکن ناراض ہونے کا مطلب یہ تھا کہ چوٹ صحیح جگہ پہ لگی ہے. تو لہذا انہوں نے یہ کہا، ہنسی مذاق اڑانا شروع کر دی، یہ بھی بھلا کوئی بات ہوئی، ایسے بھی کوئی بات ہوتی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنی. تب کوئی عجیب بات، یعنی اپنی طرف سے بلا ٹالنے کے لیے، جھیپ مٹانے کے لیے یہ بات کرنا شروع کر دی. لیکن اس باپ کی ایک ہی رٹ کہ بھائی یہ میرا بیٹا تھا، یہ کھو گیا، یہ مل گیا، میرے دنیا کے نزدیک یہ مر گیا تھا لیکن مجھے تو واپس ملا ہے اور زندہ ملا ہے. میں اگر خوشی نہیں مناؤں تو میں کیا کروں؟ تینوں جگہ خوشی کا اظہار ہے کہ جب وہ بھیڑ ملی تو تقریب کی، جب وہ درہم ملا تو تقریب کی گئی، اور جب بچہ ملا تو تقریب کی گئی. یعنی سیدھی سی بات مسیح مسیح کہنا چاہ رہے تھے کہ خدا کے بندے کبھی منہ لٹکا کے نہیں بیٹھا کرتے، ان کے یتیموں والے منہ چہرے نہیں ہوتے، اس کو دیکھتے ہی آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں بھائی اس کا باپ مر گیا ہے. اس کے یہاں ہمیشہ خوشی ہوتی. خوشی کا اظہار کوئی آپ کی روحانیت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ روحانیت کی دلیل ہے. گندا منہ بنا لینا یہ روحانیت نہیں ہے. کہ ہنسی نہیں آئے، ہنسنا نہیں ہے بھائی، ہم تو روحانی بندے ہیں،
تو دنیا میں ایک ہی جانور ایسا ہے جسے آج تک ہنستے نہیں دیکھا گیا، اور وہ گدھا ہے۔ اس سے زیادہ سنجیدہ کوئی ہے ہی نہیں، کبھی نہیں ہنستا، بہت ہی سنجیدہ رہتا ہے، بڑا سیریس ہے۔ تو مسیح یہ کہہ رہے تھے کہ روحانیت یہ نہیں ہے کہ آپ ہنس کے نہ دیں، آپ خوشی نہ منائیں، آپ تقریب نہ کریں، یہ سب آپ کو کرنا ہے، اور جتنی آپ کو زیادہ خوشی ہوگی اتنی زیادہ اور لوگ شریک ہوں گے۔ اور آخری بات جو آپ ان سے کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ جو روحانیت تنہا رہ جائے وہ روحانیت نہیں ہوگی۔ آپ سے لوگ بار بار کہتے ہیں نا کہ ہمارے مذہب میں رہبانیت نہیں ہے، آپ کے مذہب میں ہوگی۔ بھائی رہبانیت یہاں بھی نہیں ہے۔ پہلے نے تقریب منائی، ساری دنیا کو بلایا، جمع کیا، خاتون نے پڑوسنوں کو جمع کیا، سہیلیوں کو جمع کیا، ان صاحب نے سب لوگوں کو بلایا۔ یہاں پہ کوئی رہبانیت نہیں ہے، واقعی نہیں ہے۔ یہاں پہ سب مل کے، یہ کمیونٹی لیول پر ہے کہ جو روحانیت کمیونٹی لیول پر نہیں ہے، فرد سے بڑھ کے معاشرے کی طرف نہیں جاتی، وہ روحانیت نہیں ہے۔ آپ اپنی خودی کو بیٹھ کے بلند کرتے رہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک پورے معاشرے کی خودی بلند نہ ہو۔ یہاں پہ پورے معاشرے کی بات ہے کہ اس خوشی میں دوسرے بھی شامل ہوں، اکیلے آپ دنیا میں نہ رہ جائیں کہ بس آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کچھ کر رہے ہیں۔ تو اب چونکہ یہ لوگ ہیں، اب یہ واپس آئے ہیں، تو لہذا اس صورت میں ظاہر ہے کہ مجھے ان کے ساتھ کھانا کھانا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ یہ تھا آپ کے اوپر الزام کہ آپ ان کے ساتھ کیوں ملتے ہیں، کیوں ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیوں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ آدمی کو احتیاط برتنا چاہیے، حلال اور حرام کی تمیز کرنا چاہیے۔ معلوم نہیں ان لوگوں کا پیسہ پیسہ ہے، حرام کی کمائی ہے، انہوں نے دعوت کی، آپ کھانے کو بیٹھ گئے، پیٹ پوجا کرنے لگ گئے۔ کیا آپ کو یہ ضروری نہیں کہ آپ پہلے معلوم کریں بھائی تمہاری حلال کی ہے یا نہیں ہے؟ احتیاط تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ معلوم کریں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہی بدبخت لوگ حرام کی کھا رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا میں، آپ، ہم میں سے کوئی بھی یہ تصدیق کر سکتا ہے کہ ہماری انکم 100% حلال کی ہے؟ کسی کی بھی نہیں۔ کسی کی کچھ کم حرام ہے، کسی کی کچھ زیادہ حرام ہے، لیکن حرام سب کی ہے۔ تو حرام ہی ہوتا ہے بھائی، تو ہم تو یہ تصدیق کر ہی نہیں سکتے۔ اور میں کون ہوتا ہوں دوسروں کی تصدیق کرنے والا؟ میں اپنے بارے میں کیوں نہ سوچوں؟ اور ایک جو سب سے بڑی بات تھی جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اور جو یہودیوں کو بہت بری لگ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ بھائی اگر آپ ہیں روحانی آدمی تو آپ احتیاط برتتے ہیں، آپ ہیں مریض تو آپ احتیاط برتتے ہیں کہ کمزور ہیں، کہ کسی ٹی بی کے مریض کے پاس نہ بیٹھ جاؤں، کہیں مجھے نہ لگ جائے۔ لیکن اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ دندناتے پھرتے ہیں، مریضوں میں گھس جاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، آپ کو اپنی فکر ہی نہیں ہوتی۔ تم وہ ذہنی طور پر مریض، مسیح ان سے کہہ رہے تھے، اس لیے تمہیں ہر وقت فکر لگی رہتی ہے کہ ان کی بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے۔ میں ہوں طبیب، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں تو آیا ہی علاج کرنے کے لیے ہوں، مجھے کیوں فکر ہو؟ تمہیں فکر ہو، تم مریض ہو، میں تو مریض نہیں ہوں، مجھے کیوں فکر ہو؟ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ تمثیل سننے کے بعد تو ان لوگوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہوگی، لیکن سوائے مذاق اڑانے کے اور ان کے پاس کچھ رہا نہیں تھا۔ اور یہ مذاق اڑانے کا صرف یہیں پہ نہیں بلکہ آخر تک یہ ان کا وتیرہ رہا کہ جب آپ صلیب پر تھے اس وقت بھی وہ مذاق اڑا کے کہہ رہے تھے کہ میاں دوسروں کو زندگی بخشا کرتے تھے، اب اپنی جان پہ بنی ہے تو صلیب پر سے نہیں اتر سکتے، اترا ہو تو ہم ابھی مانے لیتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، یہ عجیب آدمی ہے، دوسروں کو جان دیتا رہا اور خود اپنی جان پہ آئی ہے تو اب خود اپنی جان دے رہا ہے، اپنی نہیں بچا سکتا دوسروں کو بچاتا رہا۔ تو یہ مذاق اڑانے کا دھندا جو تھا یہ انہوں نے شروع سے اپنا لیا تھا اور آخر تک ان کا طریقہ کار یہی رہا۔ یہ جو آپ نے تمثیل بیان کی یہ پہلے ان کو سنائی، اس کے بعد 16ویں باب کی جو تمثیل ہے وہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو سنائی، ان کو تمثیل دوسری سنائی، ان کو تمثیل دوسری سنائی، دونوں میں فرق ہے، مزاج میں بہت بڑا فرق ہے، ایک جیسی نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ تمثیل کسی اور طرح سے شروع ہوتی ہے، وہ ایسے نہیں ہے جیسے یہ والی تھی، بلکہ وہ یوں ہوتی ہے کہ جب آپ نے اپنے صحابہ کرام سے کہا
پھر اس نے شاگردوں سے کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا. یہ لوگ دولت مند تھے، یہ زر پرست تھے. تو اب آپ نے بات ایسے کی کہ منہ ادھر ہے، رخ ادھر ہے، لیکن بات کسی اور کو سنا رہے ہیں. کہ جب دولت مند کی کہانی سنا رہے ہیں تو اصل میں چوٹ ان لوگوں پر ہے، یہ بھی انہی کے لیے تھی، لیکن اب آپ نے رخ پھیر دیا کہ بھئی تم بھی کہانی سنو. ان کو تو سناتی، اب تمہیں سناتا ہوں. اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہانی اصل میں ان کو نہیں سنائی جا رہی، یہ بھی ہمیں سنائی جا رہی ہے. دولت مند تو ہم ہیں، یہ بھی ہمارے اوپر ایک اور گولا برسایا جا رہا ہے. تو آپ کے انداز مختلف تھے. کبھی آپ نے ڈائریکٹ بات کی، کبھی آپ نے انڈائریکٹ بات کی. کبھی آپ نے ان سے کہا کہ تم ایسے ہو، کبھی کہا کہ ایک آدمی تھا وہ ایسا تھا نالائق، اور کہانی سنا دی. کبھی آپ نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ میں تمہیں کہانی سناتا ہوں، اور وہ سمجھ رہے کہ ہمیں ہے. یعنی آپ نے موقع محل دیکھ کر بات کی، یہ نہیں کہ ہمیشہ ڈنڈا ہی دے مارا سب کے. جیسا موقع تھا ویسے آپ نے بات کی. عام آدمی کے ساتھ آپ نے ڈائریکٹ بات کی. جب پڑھے لکھے لوگوں سے پالا پڑا، علماء کرام سے، تو وہ بڑے پھٹے باز تھے، تو لہذا ان کے لیے بھی آپ کے پاس بندوبست تھا کہ اگر وہ کہتے کہ صاحب یہ آپ نے کہا، وہ مذاق اڑانے لگے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹھٹھے اڑانے لگے. اور اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو. آخر میں پھر آپ نے آ کے کہا کہ اب بیٹا سنو، تو مذاق اڑا رہے ہو، ابھی تک سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہو، تم ہو وہ جن کے بارے میں یہ سب کچھ بتایا گیا ہے. تو پھر آپ نے ڈائریکٹ بات بھی کی کہ پہلے انڈائریکٹ سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید شرافت کی زبان یہ سمجھ جائیں. اگر نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے، پھر تم ہو وہ جن کے بارے میں ساری باتیں بتائی. یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہا تھا، لیکن آپ نے جواز ایک پیش کیا، اور جواز آپ کا یہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ گناہ گاروں کے ساتھ ان سے ملتا جلتا، ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. گناہ گاروں سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو شریعت کے پابند ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک تمثیل بیان کی 3 حصوں میں، کیا یہ لوگ شریعت کے پابند نہیں تھے؟ آخری کریکٹر کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ لڑکا تو شریعت کا پابند نہیں تھا، یہ تو سوروں کے تھا، سور چرا رہا تھا اور ان کے ساتھ کھانا کھانے کے چکر میں لگا ہوا تھا. یہ تو شریعت سے باہر تھا ہی، دور، بہت دور. بڑا بیٹا تو شریعت کا پابند تھا. جب اس کو آ کے معلوم ہوا کہ کیا ہو رہا ہے، اس نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا اس موضوع کے ساتھ. یہ غیر شرعی فعل ہو رہا ہے، یہ ڈانس کیا ہو رہا ہے بھائی؟ صرف پوچھا وجہ کیا ہے، کون سا موقع کیا ہے، تو کیا ہے. باپ کیا شریعت کا پابند نہیں تھا؟ نہیں تھا. کیونکہ جب آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کا بچہ نالائق ہو اور ماں باپ کا کہنا نہ مانتا ہو، تو باپ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس بچے کو لے جائے، وہاں پر ہے شہر کے دروازے پر، یعنی عدالت میں لے جائے اور کہے کہ یہ نالائق ہے، اور تمام لوگ اس کو سنسار کریں، پھر معاشرے سے برائی ختم کی جائے. اس نے کچھ نہیں کیا، شریعت کا پابند وہ بھی نہیں تھا. پہلا آدمی جو کہ چرواہا تھا، چرواہا شریعت کا پابند ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ چرواہے بیچارے کو تو بھیڑیں چرانا ہی چرانا ہے. آپ ہر چیز کی چھٹی کر سکتے ہیں، اپنے اوپر جبر کر سکتے ہیں، روزہ رکھ لیں گے، لیکن بھیڑوں سے تو اور بکریوں سے تو روزے نہیں رکھوا سکتے. ان کو تو آپ کو ہر روز لے کے جانا ہے، سب کے دن بھی وہ لے کے جائے گا. ان گھومتا بھی پھرے گا، صرف کسی جگہ میں نہیں گھومے گا، جہاں گھاس ہوگی وہاں جائے گا بھائی، اس کے لیے میلوں سے گھومنا پھرے گا. تو لہذا شریعت کی پابندی وہ بھی نہیں کر پاتا. بیچ میں ایک عورت رہ جاتی ہے اور جس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ شریعت کی پابند تھی کہ نہیں تھی. اس کے پاس 10 درہم تو تھے، اپنا جہیز تو یہ لے کے پھر رہی تھی. وہ کھو گیا، اس کو ڈھونڈ بھی رہی ہے، چراغ جلائے ہوئے ہے. مجھے کچھ پریشانی ہوئی کہ دن کا وقت ہے اور چراغ جلا رہی ہے. کیا تو یہ کہ گھر میں اندھیرا رہتا ہوگا بیچاری، کوئی کھڑکیاں وڑکیاں نہیں ہوں گی، یا پھر رات کے وقت ڈھونڈنے لگی. اور اگر یہ رات کے وقت ڈھونڈ رہی ہے اور چراغ جلایا ہے تو عین ممکن ہے کہ شاید شام کو سبت کا دن شروع ہو گیا ہو. کچھ پتہ نہیں ہمیں، اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے
کہ وہ شریعت کی پابند تھی یا نہیں تھی، لیکن پہلے اور آخری کریکٹر کے بارے میں لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی پابندی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب ہمیں جو کہانی بتائی گئی ہے، ہمیں سمجھایا یہ گیا ہے کہ یہ تینوں مثالیں جو ہیں، یہ ہے خدا کی تصویر، کہ خدا بندوں کو ایسے ڈھونڈتا ہے یا مسیح بندوں کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے یہ پہلا آدمی ڈھونڈ رہا تھا بھیڑ کو، جیسے یہ عورت سکے کو ڈھونڈ رہی تھی، جیسے یہ مرد جو ہے، یہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن یہ تصویر صحیح نہیں ہے، کیونکہ تیسرے حصے میں باپ خدا کی تصویر نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ آ کے کہتا ہے کہ ابو میں آپ کا بھی گناہ گار ہوں اور خدا کا بھی گناہ گار ہوں، یہ دو کام سے آ گئے، اگر یہی خدا تھا تو پھر آپ کا اور خدا کا کام ہے۔ تو یہ خدا کی تصویر نہیں ہے بھائی، قطعاً نہیں ہے، جو ہم نے بالکل غلط سمجھ رکھا ہے۔ یہ عام دنیا کی مثال ہے کہ اس دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور روز ہوتا ہے۔ آپ کسی باپ پہ اعتراض نہیں کرتے، آپ کسی گڈریے پہ اعتراض نہیں کرتے، آپ کسی عورت پہ اعتراض نہیں کرتے کہ وہ کھوئی ہوئی چیزوں کو کیوں ڈھونڈ رہی ہے، کیونکہ دنیا کا دستور یہی ہے کہ یہاں چیزیں جب کھو جاتی ہیں تو انہیں ڈھونڈا جاتا ہے، اور اگر انسان کھو جائے تو پھر ان کو ڈھونڈنا بھی اتنا ہی بڑا فرض ہے، اور انسان کھو جاتے ہیں، کوئی گھر میں رہ کے، کوئی گھر سے باہر، کوئی وطن میں، کوئی وطن سے باہر، اور کوئی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے بڑے بیٹے کی طرح سے، اور کوئی غیر شرعی افعال کرتا ہوا چھوٹے بیٹے کی طرح سے، سبھی کھوتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ شریعت کی پابندی کر رہے ہیں تو آپ نہیں کھوئے، تب بھی آپ کھو سکتے ہیں، اور شریعت کی پابندی نہ کرتے بھی آپ کھو سکتے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ بڑے بیٹے کے باپ سے تعلقات اچھے نہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی شریعت کی ساری پابندی آپ کو اتنی بات نہیں سمجھا سکی کہ ماں باپ کا احترام کرنا لازمی ہے، جو کہ 10 احکام میں سے ایک حکم ہے خدا کی طرف سے، اور جو معاہدہ ہے خدا اور بندوں کے درمیان، اور پہلا معاہدہ ہے، یعنی پہلے جو خدا کے احکام کے بعد انسانوں کے احکام آ رہے ہیں ان میں پہلی بات آ رہی ہے، اگر اس کی آپ پابندی نہیں کر سکتے تو آپ نے شریعت پہ کیا خاک عمل کیا؟ تو شریعت پہ تو وہ بھی عمل نہیں کر رہا، وہ بھی اس سے باہر ہی ہے۔ ان کو آپ قبول کر لیتے ہیں تو ان لوگوں کو قبول کیوں نہیں کرتے جو شریعت کی پابندی نہیں کر پاتے؟ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن وہ بیچارے بھی مجبور تھے جو یہ کہانی سن رہے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ سادہ ایسا بزنس چلایا ہی نہیں جاتا۔ ان کے نزدیک تو مذہب تھا ہی بزنس، یہاں تک کہ خانہ خدا میں بھی انہوں نے بزنس کھول رکھا تھا، وہاں پر بھی بیل پھر رہے ہیں، بکرے پھر رہے ہیں، پیسے بدلے جا رہے ہیں، ان کا تو تھا ہی بزنس۔ وہ کہتے کہ ہم کرتے ہیں تو اللہ میاں بھی یہی کام کرتے ہوں گے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں، خدا وہ کرتا ہے جو میں کرتا ہوں، یعنی دونوں میں فرق ہے۔ آپ نے ایک جگہ کہا کہ جو باپ کر رہا ہے وہ میں کرتا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں وہ باپ کرتا ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب جو خدا کرتا ہے وہ میں کرتا ہوں، آپ نے تو بلکہ یہاں تک اسے بڑھ کے جو میں کرتا ہوں وہ خدا کرتا ہے، وہ بھی وہی کچھ کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ یہ گاٹے کا کاروبار وہ بھی سنبھالے ہوئے، میں بھی سنبھالے ہوئے ہوں، وہ بھی کوئی چیزوں کو ڈھونڈ رہا ہے، میں بھی کوئی چیزوں کی تلاش میں ہوں، وہ بھی خوش ہوتا ہے، میں بھی خوش ہوتا ہوں جب ہمیں مل جاتا ہے، مجھے یہ مل گئے ہیں لہذا میں خوش ہوں۔ اب جب خوش ہوں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کھائیں گے، پیئیں گے، ناراض تو نہیں ہوگے نا؟ یہ تو نہیں خوشی کے، یہ تو نہیں تک کھانا رکھا ہو اپنا کھائے، خوش ہیں تو آپ کھائیں گے بھائی، تو ہیں وہ دوست احباب کے ساتھ مل کے کھا رہے ہیں، یہ ہیں میرے دوست، اور تم وہ ہو جنت کے ٹھیکیدار، تمہاری زندگی میں تو خوشیاں نصیب تمہیں ہوں گی نہیں کبھی، تمہاری روحانیت میں تو خوشی کا تصور ہی نہیں ہے۔ میرے یہاں خوشی اور روحانیت دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ روحانیت جو خوشی نہ سکھائے وہ خوشی ہے ہی نہیں، وہ روحانیت ہے ہی نہیں۔ تو یہ آپ نے جب ان کو تمثیل سنائی، ایک ہی تمثیل ہے، 3 نہیں ہے، اور 3 حصوں میں سنائی، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے صحابہ کرام کو ایک اور تمثیل سنائی، تو آپ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ تمہارا الزام تو ہے چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن تم ہو کوڑ مغز،
یہ بات تمہاری سمجھ میں آسانی سے نہیں آئے گی. تمہیں مثالیں دے دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب جب نہیں آیا تو آپ نے کہا کہ تم وہ ہو. اب صاف اور واضح الفاظ میں سن. تو آپ بار بار سمجھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ہر طریقے سے آپ نے سمجھایا اور مثالیں کوئی مشکل نہیں. اس معاشرے میں چرواہے موجود تھے, ہمارے معاشرے میں بھی موجود تھے. اس معاشرے میں بھی عورتیں تھیں, ہمارے معاشرے میں بھی عورتیں. اس معاشرے میں بھی باپ تھے, ہمارے معاشرے میں بھی باپ تھے. اس معاشرے میں بھی بیٹے تھے, ہمارے معاشرے میں بھی بیٹے. اس معاشرے میں بھی نالائق بیٹے تھے, ہمارے معاشرے میں بھی نالائق بیٹے. اس معاشرے میں بھی ایسے بیٹے تھے جو باپ کا گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے, اور ہمارے معاشرے میں بھی ایسے بیٹے پائے جاتے ہیں. دنیا نہیں بدلی ہے. اس لیے مسیح نے کوئی اس قسم کی تعلیم نہیں دی ہے کہ جس کی ڈیٹیل بدل جائیں اور آپ کہیں کہ اب تو زمانہ بدل گیا بھائی, اب ہم کیا کریں, اس پہ عمل نہیں ہوتا. اب بھی اس پہ عمل ہو رہا ہے. جب تک اس دنیا میں باپ موجود رہیں گے اور جب تک اس دنیا میں بیٹے موجود رہیں گے, آپ کی یہ تمثیل کے معنی رہیں گے. یہ ہر دور کے لیے ویلڈ کرے گی. لیکن اگر آپ خدا نخواستہ کسی ایسی چیز کی مثال دیتے تھے جو اس زمانے میں ہوتی ہو اور اب نہ ہوتی, یا کوئی آپ ایسا حکم دے دیتے کہ جس پر اس وقت تو عمل کرنا ممکن ہوتا لیکن اب ممکن نہ ہوتا, تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ واقعی آپ نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا. آپ نے اس میں کوئی مصیبت پہ نہیں ڈالا, کیونکہ کسی سے پیار کرنا, کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنا, یہ کوئی ایسا فیل نہیں ہے جس پہ کسی زمانے میں عمل نہ کیا جا سکتا ہو. ہر زمانے میں کیا جا سکتا ہے. ان لوگوں کے اعتراض یہ تھے کہ آپ ان سے نمبر 1 ملتے جلتے, نمبر 2 ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. یہودی ان دونوں چیزوں سے گریز کرتے تھے. لوگوں سے نہیں ملیں گے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دور دور رہو بھائی. اس لیے واپس آ کے بیچارے ہاتھ دھوتے تھے, وضو کرتے تھے, اور اگر کسی کا بس چلتا تھا تو غسل بھی کر لیتا تھا کہ بغل گیر اگر کسی غیر یہودی سے ہوا ہے, ناپاک جو ہو گیا. ان کا کیا بھروسہ کہ کیسا گندا آدمی ہوگا جس سے مل لیے آپ نے ہاتھ ملا لیا تو آپ ہاتھ تو دھوئیں گے نا. چھوت چھات کا ان کے اندر بہت بڑا یہ بیماری تھی. یعنی لیکن عجیب بات یہ ہے, بہت ہی عجیب بات ہے, آج تک یہ موجود ہے کہ اس چھوت چھات کے سلسلے میں وہ جو اچھا آدمی ہے وہ واپس آ کے ہاتھ دھوتا ہے, وضو کرتا ہے, غسل کرتا ہے کہ کہیں مجھے اس کی برائی نہ لگ گئی ہو. برا آدمی کبھی جا کر نہیں نہاتا کہ مجھے کبھی اس کی اچھائی نہ لگ گئی ہو. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اچھائی اثر پذیر ہوتی. معلوم ہوتا کہ اچھائی اتنی کمزور ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, برائی کا اثر ہو رہا ہے. تو آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں اتنا اچھا ہوں, مجھ پہ کوئی برائی کا اثر نہیں ہوتا. یہ تمہاری برائی ایسی ہوگی کہ جو تمہیں لگ جاتی ہے, کیونکہ تمہاری اچھائی کسی تک نہیں پہنچ سکتی. میری اچھائی پہنچتی ہے لوگوں تک, لوگوں کی برائی مجھ تک نہیں پہنچتی. اور دنیا میں صرف ایک ہی ذات ایسی ہے جس پہ کسی برائی کا اثر نہیں ہوتا, ہم سب پہ ہوتا ہے, کسی ناپاکی کا اثر نہیں ہوتا, اور وہ پروردگار کی ذات ہے. تو آپ تھکے چھپے الفاظ میں ان کو بتا رہے تھے کہ مجھے پہچاننے کی کوشش کرو کہ میں کون ہوں. میں جو ہوں تو میرے نزدیک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خالق کبھی اپنی مخلوق سے نفرت کرنے لگ جائے, اس سے گریز کرے. کیا مصور کبھی اپنی تصویر سے اپنے شہکار کو کبھی پھینک دیتا ہے؟ دوسرا ان کو کچھ کہے تو وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے, مارنے کو دوڑتا ہے. کیا تصویر میں نے بنائی ہے, شہکار میں رہا, کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ یہاں تک کہ وہ لوگ جو اونگی بونگی الٹی پلٹی شکلیں بنا دیتے ہیں, لائنیں کھینچ دیتے ہیں, وہ بھی اس کے معنی دریافت کرنے لگ جاتے ہیں تجریدی آرٹ والے, ایبسٹریکٹ آرٹ والے, کہ اس کا مطلب یہ ہے. آپ ان سے کہیے کہ صاحب یہ لائن ہٹا دیجیے, بیکار کے کہتے نہیں صاحب آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی, بہت بڑی کام کی چیز ہے یہ, آپ کو یہ دم ہے گائے کی. اور اب وہ کہتے ہیں کہ ایک تصویر تھی, بالکل خالی کاغذ لگا ہوا تھا, اور اس میں یہ لکھا ہوتا کہ گائے اور گھاس. خالی کاغذ لگا ہوا ہے, بھائی گھاس کہاں ہے؟ کہنے کہ گائے کھا گئی. گائے کہاں ہے؟ گھاس کھا کے چلی گئی. تو لوگ تو ان میں معنی ڈھونڈتے ہیں, اور ہم میں سے تو ہر انسان اشرف المخلوقات ہونے کی بنا پر خدا کا شہکار ہے.
تو خود مصور اپنے شہکار کو کیسے ٹھکرا سکتا ہے؟ وہ تو اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھے گا. تو خالق اپنی مخلوق کو تو نہیں چھوڑ سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. پہلی مثال کے پہلے حصے میں، تمثیل کا پہلا حصہ جو تھا، اس میں یہ جو چرواہا تھا وہ بھیڑ کا خالق نہیں تھا. گڈریا جو ہے، چرواہا جو ہے، وہ اس بھیڑ کا خالق نہیں تھا. اس کا اس کے ساتھ کوئی گہرا تعلق نہیں تھا. وہ کسی اور کی بھیڑیں تھی جو کرائے پہ چلا رہا تھا. دوسرے حصے میں تعلق کچھ بڑھ گیا کہ یہ اس عورت کے جہیز کا حصہ تھا، اس کی عزت کا مسئلہ تھا. اور تیسرے حصے میں یہ بچہ واقعی اپنے باپ کی تخلیق تھا، جو اس کی تخلیق میں باپ کا بھی اتنا ہی ہاتھ تھا. تو وہ اس کی ذات کا حصہ تھا، اس لیے اس پہ اتنا زیادہ لمبا اس کو کھینچا گیا ہے، اتنی تفصیلیں بیان کی گئی ہیں. اس لیے مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیسرا حصہ ہے، اس کو اس لیے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ جس طرح سے وہ باپ اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتا تھا چاہے کتنا نالائق کیوں نہ ہو، اسی طرح سے خالق اپنی مخلوق کو نہیں چھوڑ سکتا چاہے کتنی نالائق کیوں نہ ہو. اگر میں آپ لوگ کی بات مان بھی لوں کہ یہ گناہ گار ہیں، اگر میں یہ فرض کیجئے کہ یہ مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ ہیں ہی گناہ گار، یہ شریعت پہ عمل نہیں کرتے، کچھ بھی نہ کریں، ہیں تو میرے اپنے بنائے ہوئے، ان پہ الزام، مجھ پہ الزام. جب آپ کسی کی تصویر، بنائی ہوئی تصویر پر الزام لگاتے ہیں تو مصور کاہے کو دوڑتا ہے کاٹنے کو؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری اس کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہے. جب کوئی شعر سناتا ہے اور آپ اس شعر پہ داد نہیں دیتے تو شاعر جو ہے کیوں اپنا منہ بنا لیتا ہے یا اٹھ کے چلا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کے شعر کو برا کہا ہے، بلکہ آپ نے شاعر کو برا کہا ہے کہ وہ نالائق ہے، نامعقول ہے. تو جب آپ مخلوق کو گالی دیتے ہیں آپ خالق کو گالی دیتے ہیں. اس لیے آپ نے مخلوق کی برائی میں کہا کہ میں کر ہی نہیں سکتا، اگر اس کی برائی کروں تو میں اپنی برائی کرنے بیٹھ جاؤں. میں نے تو سارے ہی اچھے بنائے تھے، کھو جاتے ہیں. یہ میں مانتا ہوں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں قصور میرا تو نہیں ہے، میں کیسے ان پہ الزام کروں؟ یعنی آپ اس تمثیل کے ذریعے سے صرف اس سوال کا جواب نہیں دے رہے تھے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، بلکہ آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ میں کون ہوں، میں کیوں کرتا ہوں. اس لیے کہ میں جو ہوں ایسا ہوں، اس کے علاوہ میں اور کچھ کر نہیں سکتا. میں شاعر ہوں، شعر کہوں گا. میں درزی ہوں، کپڑے سیوں گا. میں باپ ہوں، اپنے بچوں سے پیار کروں گا. میں خالق ہوں، اپنی مخلوق کو سینے سے لگاؤں گا. اس کے علاوہ میں اور کچھ کر بھی تو نہیں سکتا. میرا رشتہ ان کے ساتھ ایسا ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا. شاید جب میں نے وہ کہانی پڑھی اور اس کے تیسرے حصے پہ پہنچا تو میں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو آنکھ کر دیا کرتے ہیں، یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے، یہ جائیداد کا وارث نہیں ہے. تو کیا یہودیوں کے یہاں ایسا ہوتا تھا؟ پہلی بات تو ہے کہ یہودیوں کے یہاں آنکھ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اگر بچہ مر بھی جائے تو تب بھی یہ کہا جاتا تھا باپ کے بارے میں کہ یہ فلاں کا بیٹا باپ ہے. باپ مر جائے رشتہ ختم ہو گیا نا، لیکن پھر بھی وہ کہلاتا ہے کہ صاحب وہ اس کا بیٹا ہے. میاں بیوی کا رشتہ بہت قریب کا رشتہ ہے جو بائبل میں بیان کیا گیا ہے، لیکن شوہر کے مرنے کے بعد وہ عورت اس پہلے شوہر کی بیوی نہیں کہلاتی، وہ آزاد ہے، کسی اور سے شادی کر سکتی. شوہر کی اگر بیوی مر جائے اس وقت وہ مسز فلاں تھی، لیکن شوہر مر جائے تو وہ مسز فلاں نہیں رہتی، وہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے. لیکن کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا کہہ کہ اچھا ٹھیک ہے میرا پہلا باپ مر گیا، آج سے میں اپنی ولدیت دوسری لکھتا ہوں؟ لوگ گالی نہیں دیں گے اس کو؟ آپ باپ نہیں بدل سکتے.
اور آپ یہ بیٹا بھی نہیں بدل سکتے. آپ کہتے ٹھیک ہے یہ میرا بیٹا نہیں, میں دوسرے کو بیٹا کر لیتا ہوں. یہ بھی آپ لے پالک تو بنا سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کا خونی رشتہ نہیں ہوتا. باپ آپ نہیں بدل سکتے, کسی کو منہ بولا باپ تو بنا لے جائے, لیکن آپ اصلی باپ نہیں بنا سکتے. دوسرا آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں, کیونکہ ان کا رشتہ ایسا ہے. اور یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے. تو آپ نے آخری مثال اس لیے دی کہ یہ وہ رشتہ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا. کہ بیٹا کتنا نالائق کیوں نہ ہو, رہتا بیٹا ہے. اور باپ چاہے کتنا آپ اس کے بارے میں سوچتے ہو کہ بیٹے کی فکر نہیں کرتا, لیکن رہتا باپ بھی ہے. وہ کڑتا رہتا ہے, شاید کچھ کہتا نہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر کہنے والا, ڈانٹنے والا باپ ہو جو بچوں کا جینا دوبھر کر دے. کڑنے والا بھی باپ ہوتا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کڑنے والا باپ ہے, کیونکہ وہ دنیا سے پیار کرتا ہے اور محبت کرتا ہے. یہ بے ضمیر خدا نہیں ہے. یہ ایسا خدا نہیں ہے جو بے نیاز ہو, جس پہ کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوتا ہو, بے حس ہو. نہیں, یہ بے حس خدا نہیں ہے. یہ بڑا حساس خدا ہے, اس پہ بہت اثر ہوتا ہے. وہ کڑتا رہتا ہے, اور جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور ڈھنڈورا پیٹتا ہے اس بات اپنی ناکامی کا. کیونکہ جب وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا کھو گیا تھا, تو اس کا مطلب یہ کہ میں باپ ہونے کی حیثیت سے ناکام رہا ہوں. یہ بائبل کا اکلوتا خدا ہے جو اپنی ناکامی کو صرف قبول ہی نہیں کرتا, بلکہ اس کا ڈنڈورا پیٹ پیٹ کے کہتا ہے کہ میں ناکام رہا ہوں. یہ سارے لوگ جو میرے بنائے ہوئے ہیں سارے میرے ماننے والے نہیں ہیں. اس اعتراف کرنے کی جو ہمت چاہیے وہ سوائے بائبل کے خدا کے اور کسی میں نہیں پائی جاتی. زبردستی کا نہیں ہے ٹھوس رہے کہ نہیں تم اندر ہو, دل میں ہو, تم مانتے ہو مجھے, باہر اعتراف نہیں کرتے ہو, لیکن وہ صحیح پروف. کہتا نہیں صاحب, کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گیا ہے, لیکن اس کی ذمہ داری بھی مجھ پر عائد ہوتی ہے باپ کی حیثیت سے. یہ بریو ذمہ میں نہیں ہو سکتا. اور اگر مجھے واپس ملا ہے تو پھر خوشی بھی مجھے منانا ہے. کیونکہ بات سیدھی سی ہے کہ اگر کوئی آدمی توبہ کرتا ہے, خدا کے پاس واپس کر جاتا ہے, رجوع کرتا ہے, اور خدا کو خوشی ہوتی ہے, تو اس کے جانے سے غم بھی تو ہوتا ہوگا. تو پھر بے حس خدا تو نہ ہوا, بے نیاز تو نہ ہوا ہے. اور اگر اس کو احساس ہوتا ہے اس بات کا اور غم ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے کیوں الگ ہو گیا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری بھی تو اپنے اوپر قبول کر ہی رہا ہے. تو بائبل کا خدا بڑا ذمہ دار خدا ہے, ایک ایک شخص کی ذمہ داری لیتا ہے. اور مسیح کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر عائد ہوتی ہے. اس لیے میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اس لیے ان کے ساتھ اٹھتا ہوں, اس لیے ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں, اس لیے ان کے ساتھ کوئی تفریق نہیں کرتا کہ یہ میرے اپنے بنائے ہوئے ہیں. یہ آپ کو شاید ان میں برائیاں دکھائی دیتی ہیں, ہوں گی, ویسے جیسے آپ کسی بھی شہکار پر اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن میرے شہکار ہیں, میں کیا کروں. وہ ہماری ایک کنسلٹنٹ ہیں, وہ کہتی ہیں کہ مثال دیتی ہیں کہ جب کوئی ترجمہ کر لیتا ہے تو ہمارے ہاں کنسلٹنٹ ہوتا ہے جو آ کے چیک کرتا ہے ترجمے کو, اور پھر وہ اس میں سے عیب نکالتا ہے. تو ایک دفعہ وہ مثال پیش کر رہی تھی, کہنے کی کہ یہ ایسا ہے کہ ایک عورت ہے, بیچاری نے شادی کی, حمل ٹھہر گیا, 10 مہینے تک, 9 مہینے 10 دن وہ اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھائے رہی, اور جب بچہ ہو گیا تو اب محلے والے آ کے کہہ رہے ہیں اس کی ناک ذرا ٹیڑھی نہیں, سیدھی ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا, کان کچھ بڑے ہیں, چھوٹے لگ ہوتے تو اچھا تھا. اس کی شکل باپ سے ملتی ہے, کافی ملتی ہے, لیکن اس کے دانت, اس کو تو دانت ہی نہیں ہے اس کے, تو ابھی بچے کے کیسا عجیب بچہ ہے. ارے دیکھو گنجا بچہ پیدا ہو گیا, بالکل سر پہ ایک بال تو نہیں, ابھی دیکھو ہلتا بھی نہیں, صحیح بھی نہیں, میاؤں میاؤں دیکھو کیسے آوازیں کیسے نکالتا ہے. تو سارے اعتراض کرتے ہیں, تو ماں کا دل چاہتا ہے کہ ان سب کا بیٹھ کے گلا دبا دیں کہ بچہ میرا ہے یا تمہارا ہے, اس کی خالق میں ہوں یا تم ہو. تم صرف اعتراض کر سکتے ہو, کچھ نہیں کر سکتے, اور تخلیق نہیں کر سکتے. اور مسیح یہی کہہ رہے تھے کہ میں خالق ہوں, میں نے ان کو بنایا ہے, میں تخلیق کر سکتا ہوں, تم صرف معترض ہو, تم خالق نہیں ہو. تم اعتراض کر سکتے ہو, تمہیں آقا کیے چلے جاؤ, لیکن ایک بھی تو بنا کے دکھا دو. چلو یہ نالائق صحیح, ان جیسا ایک نالائق تم بنا دو. میں نے تو لائق بھی بہت سارے بنائے ہیں, تم سے تو ایک نالائق بھی نہیں بنتا. تو یہ وہ چیلنج تھا جو کھلا چیلنج آپ نے ان لوگوں کی چھوڑ دیا.
آپ نے جب بھی کبھی بات کی خدا کی بادشاہی کی تمثیل بیان کی جائے، لیکن جب آپ ان تماثیل پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی ذات کے بارے میں یا خدا کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کس قسم کا خدا ہے جس پر آپ کو ایمان لانا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ان لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کی، لیکن ان کے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ یہ تھی کہ وہ پیسے کے پیچھے، ان کے نزدیک معیار پیسہ تھا، دولت، کہ جو دولت کی میزان میں پورا اتر جائے وہ اچھا ہے، جو اس میں پورا نہیں اترتا وہ اچھا نہیں ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر چیز پیسے سے نہیں تھا، ہر چیز پیسے سے نہیں تولی جا سکتی۔ آپ باپ کی محبت کو یا ماں کے پیار کو، ممتا کو آپ پیسے سے نہیں تول سکتے۔ آپ کے پاس جتنے پیسے ہوں آپ خرچ کر دیجیے، آپ نرسیں رکھ دیجیے جو بچے کی دیکھ بھال کریں، لیکن جو پیار ماں کی طرف سے ملتا ہے وہ کہیں سے نہیں مل سکتا۔ پیار ایک ایسا رشتہ ہے جس کو آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے۔ باقی آپ دنیا میں ساری چیزیں پیسے سے خرید سکتے ہیں، بھیڑ بکریاں ساری چیزیں خرید لیتے ہیں، لیکن پیار کا رشتہ جو ہے وہ پیسے سے نہیں ملتا۔ تو اگر خدا کا رشتہ اور انسان کا رشتہ پیار کا رشتہ ہے تو پھر اس کے لیے پیسہ معیار نہیں ہے، اور جب پیسہ معیار نہیں ہے تو مشکل یہ ہے کہ تم تو ہو دولت مند، تم سمجھتے ہو کہ دولت لے جائے گی جنت میں، لیکن دولت جب معیار نہیں ہے تو پھر دولت جنت میں جانے کا بھی معیار نہیں ہے۔ اور جب دولت جنت میں جانے کا معیار نہیں ہے تو غریب آدمی کو جنت سے صرف اس لیے نہیں روکا جا سکتا کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، کیونکہ دولت معیار ہی نہیں رہا ہے۔ ان لوگوں کا قصور یہی ہے نا کہ یہ بیچارے غریب ہیں، اس لیے تم ان سے نفرت کرتے ہو، لیکن دولت تو معیار ہے ہی نہیں خدا کے نزدیک۔ اس کے نزدیک تو معیار پیار ہے، دولت نہیں۔ یہ وہ سبق تھا جو آپ نے اس وقت کے یہودیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ وہ سبق ہے جو آپ آج کے یہودیوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے ساتھ رشتے کو، اس پیار کے رشتے کو کاروبار مت بنائیں۔ یہ کاروبار نہیں ہے، خدا کے ساتھ آپ سودے بازی نہیں کر سکتے، آپ اپنی دعاؤں سے اور نمازوں سے اس کو نہیں خرید سکتے، اور نہ ہی ان کے نام مانگنے سے وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس واپس آ جائیں۔ جب یہ بیٹا واپس پہنچا، بڑی عجیب بات ہے، اس نے کہا تھا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو میں جا کے باپ سے یہ کہوں گا کہ میں آپ کا گناہ گار، میں خدا کا گناہ گار، مجھے آپ اپنا نوکر بنا لیجئے۔ لیکن جب واپس پہنچا تو کیا اس نے یہ الفاظ کہے؟ اب مقابلہ کرنا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے اور باپ اس کو گلے سے لگاتا ہے تو وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ ابو میں آپ کا گناہ گار، میں خدا کا گناہ گار، یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے نوکر بنا لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے اسے بیٹے کی حیثیت سے قبول کر لیا، وہ کس منہ سے کہے کہ مجھے نوکر بنا لیجیے؟ اس کا وہ جو سوچ کے آیا تھا کہ میں یہ کہوں گا، میں وہ کہوں گا، سارا کیے دھرے پہ پانی پھر گیا، کیونکہ وہاں پہ اس پیار نے اس رشتے کو نوکر اور آقا کے رشتے کو ختم کر دیا، بلکہ پیار کے باپ اور بیٹے کے رشتے کو قائم رکھا، اسی لیے اس نے وہ الفاظ نہیں توڑے۔ تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا رشتہ ہو، تم نے بنا رکھا ہے خدا اور بندے کے رشتے کو صرف عابد اور معبود کا رشتہ، آقا اور غلام کا رشتہ، اس کو باپ اور بیٹے کا پیار کا رشتہ سمجھنے کی کوشش کرو، تو پھر تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ خدا ہے کیا۔ کیونکہ جب آپ اسے مالک اور غلام کی صورت میں سوچتے ہیں، آقا اور غلام کی صورت میں سوچتے ہیں، تو پھر یہی آتا ہے کہ وہ ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوگا، ہر وقت اس کے ہاتھ میں ایک درہ ہوتا ہوگا، ذرا سی آپ سے کوتاہی ہوئی اور اس نے آپ کی کمر پہ 10 درے رسید کیے اور کہا کہ مرغا بن جاؤ، اور مرغا بنا دیا، تو یہی خدا کا تصور ابھرے گا۔ وہ ایک جلاد قسم کا خدا ہوگا جو ہر وقت تلوار لے کے بیٹھا ہوگا، اور ذرا سی آپ کی ادھر ادھر ہوئے، سرے منہ ہلے اور اس نے آپ کو مارا۔ لیکن اگر یہ پیار کا رشتہ ہو تو وہ پھر آپ کو مارے گا نہیں، شاید کبھی کبھی مارے بھی،
لیکن آپ کو سمجھائے گا، کبھی نظر انداز کرے گا، کبھی آپ کو حماقتیں کرنے دے گا کہ آپ اپنی حماقت کو کل تجربے کا نام دے سکیں۔ ہم یہی تو کرتے ہیں نا کہ جب دوسرے سے غلطی ہوتی ہے تو وہ حماقت ہوتی ہے، جب ہم سے ہوتی ہے تو وہ تجربہ گنا جاتا ہے۔ تو آپ اپنا تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو لوٹ کے تو واپس آنا ہی تھے۔ تو آپ نے خدا کا یہ تصور پیش کیا، لیکن کیا اعتراض یہی تھا کہ خدا کیا کرتا ہے؟ اعتراض تو یہ تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں خدا یہ کرتا ہے۔ تو یہ در پردہ دعوی الوہیت تھا کہ جو میں کرتا ہوں خدا وہی کرتا ہے، اس سے الگ وہ بھی کچھ نہیں کرتا ہے۔ یہی دندے اس کے ہیں جو میرے دندے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے نقصان میں جیسے میں نقصان میں ہوں۔ اس کو بھی لوگ ویسے گالیاں دیتے ہیں جیسے مجھے دیتے ہیں، جیسے میں کچھ نہیں کہتا وہ بھی کچھ نہیں کہتا، میں نہیں مارتا وہ بھی نہیں مارتا، میں سینے سے لگا لیتا ہوں گناہگار کو، وہ بھی سینے سے لگا لیتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ صرف یہ کہنا چاہ رہے تھے اس دولت وولت کے چکر کو چھوڑو، تمہیں روحانیت کا دعویٰ ہے نا، تو سب سے بڑی روحانیت یہی ہو سکتی ہے نا کہ انسان کو اپنے پروردگار کا دیدار نصیب ہو جائے۔ مجھے دیکھ لو، کیا بات، اس سے بڑھ کے روحانیت کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں وہ آئینہ ہوں جس میں خدا کا چہرہ نظر آتا ہے، لیکن اس آئینے میں اور اس آئینے میں فرق یہ ہے کہ آئینے میں صرف اسی وقت نظر آتا ہے جب آپ اس میں دیکھتے ہیں، جب آپ نہیں دیکھتے تو پھر چہرہ نظر نہیں آتا۔ جو بھی دیکھتا ہے اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ وہ آئینہ ہے جس میں چہرے میں اور اس عکس میں اور آئینے میں کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ اس میں سوائے اس کے چہرے کے اور کوئی چہرہ دکھائی نہیں دیتا کہ مجھے پہچان لو کہ میں کون ہوں۔ اور یہیں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب مسیح پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ لوگوں نے مسیح کو نہیں پہچانا ہوتا۔ جب بائبل پر اعتراض کیا جاتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ نے بائبل کے خدا کو نہیں پہچانا ہے کہ وہ کس قسم کا خدا ہے۔ اگر پہچان لیا ہوتا تو یہ اعتراضات نہیں۔ تو ہمارا اور ہم اور آپ پہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ محبت کا جو تصور ہے اس کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ مسیح نے عملی طور پر پیش کیا، پہلے ان لوگوں سے پیار کیا، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ اٹھے، ان کے ساتھ کھایا، اس کے بعد اعتراض ہوا۔ یہ نہیں کہ پہلے آپ نے تقریر کی ہو کہ محبت کرو، پیار کرو، پیار کرو، پیار کرو، نہیں، پہلے آپ نے کر کے دکھایا اور پھر کہا کہ پیار کرو۔ پہلے عمل بعد میں تقریر۔ ہمارے یہاں پہلے بھی تقریر اور آخر میں بھی تقریر، اور عمل کا نام و نشان نہیں۔ علم ہی علم ہے، عمل نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہے تو وہی تین حرف عین لام میم، عین میم لام آگے پیچھے کر لو، فرق تو نہیں پڑتا نا۔ تو اگر ہم نے علم کی پہ زور دے دیا تو عمل پہ بھی خود بخود زور ہو گیا۔ لیکن مسیح کہتے کہ نہیں، علم تو ان علماء کے پاس بھی تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ اور مشکل یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس علم نہ ہو اور عمل بھی نہ ہو، جو ان لوگوں پر الزام تھا کہ یہ جو ہے یہ تو شریعت کا پابندی نہیں ہے، جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا معلوم، تو آپ کہتے ہیں کہ جاہل تو ذمہ دار ہی نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کسی جاہل آدمی سے کہیں، جو ان پڑھ آدمی سے کہ تمہیں یہ پڑھنا نہیں آتا، تو کہتے ہیں یہ کہ مجھے تو کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ تو لوگ آپ سے کہیں گے یار آپ عجیب آدمی ہیں، اور جب وہ کہہ رہا ہے میں ان پڑھ ہوں، آپ کہہ رہے ہیں تمہیں یہ پڑھنا نہیں آتا۔ ہاں، پڑھا لکھا آدمی ایک دعویٰ کرے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں، اور آپ اسے کہیں کہ ذرا اس کا مطلب بتائیں، وہ کہ نہیں یہ نہیں، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ کہیں گے یار آپ کہاں کے پی ایچ ڈی ہیں، واقعی آپ پھرے ہوئے دماغ ہے، پی ایچ ڈی کا مطلب کیا یہی ہوگا۔ تو ان کا تو ہے جاہل، دعویٰ ہے آپ کو علمیت کا، آپ ہیں عالم، تو آپ کو تو آنا چاہیے تھا۔ تو اگر عالم کا عمل نہ ہو تو وہ ذمہ دار ہے، جاہل کا عمل نہ ہو تو وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ تم ان کو جاہل کہہ کے تم نے تو پہلے ان کو بری و ذمہ کر دیا، وہ تو پہلے ہی معاف ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں تو عمل کس پہ کرے۔ لیکن تمہیں تو معلوم ہے کہ کیا ہے، تو تمہارا عمل کدھر گیا؟ اور چونکہ میں عالم الغیب ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، تو لہٰذا مجھ پر عمل کرنا سب سے زیادہ فرض رعایت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں عمل کر رہا ہوں، اور اس حد تک عمل کر رہا ہوں کہ جس حد تک کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں سب کچھ جاننے والا ہوں، میں لوگوں کے دلوں کا حال تک جانتا ہوں۔
تو ہم پہلے عمل کریں، اس کے بعد پھر اپنے علم میں پھنسا دیں. لیکن ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم علم پر بہت زور دیتے ہیں، عمل پر زور نہیں دیتے. ہمارے اوپر اور تو سارے الزامات عائد ہو سکتے ہیں، لیکن کاش، اس میں بھی شامل ہوں، کہ کاش کسی دن ہم پر یہ الزام لگے اور کوئی ہم سے ہی آگے کہ جیسے مسیح سے کہا تھا کہ صاحب ہمیں آپ سے ایک شکایت ہے، کیا آپ انسانوں سے پیار کرتے ہیں؟ اگر آپ میں یہ ایک برائی نہ ہو تو آپ بہت اچھے آدمی. کاش ہم پر یہ الزام لگ سکے. مسیح کا ایک ہی جرم تھا کہ انسانوں سے پیار کرنے والا شخص ہے. اگر اس میں یہ ایک برائی نہ ہو تو بہت ہی اچھا آدمی، اور تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، اور تو ساری باتیں اس کی اچھی ہیں. لیکن یہ جو انسانوں سے پیار کرنے کی باتیں کرتا ہے نا، یہ انسانوں میں تفریق نہیں کرتا، سب کو ایک لاٹھی سے ہانک دیتا ہے، کہتے دوست دشمن سب سے پیار کرو. یہ بڑی اس میں گڑبڑ والی بات ہے. یا پتا نہیں، اس کو فرق ہی دکھائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا کالے میں اور گورے میں فرق ہوتا ہے. یہ سب کو ایک جیسا کہتا ہے، سب کے ساتھ پیار کرو. کاش ہمارے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ صاحب آپ عیسائیوں میں ایک ہی بہت بڑی برائی ہے کہ آپ لوگ سب سے ایک جیسا پیار کرتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم بھی تعصبات کے شکار ہیں، ہم اس سے بری ذمہ نہیں ہیں. اور جس دن ہم پر یہ الزام لگا، سچی بات میں کہتا ہوں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہوں گے. اس دن ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں، کہ واقعی ہم مسیح کے نمائندے ہیں، ہم اس کی نمائندگی کرتے ہیں. ابھی تو ہم معلوم نہیں کس کس کی نمائندگی کر رہے ہیں، کوئی چرچ کی نمائندگی کر رہا ہے تو کوئی کسی چیز کی نمائندگی کر رہا ہے. لیکن ابھی تک ہم مسیح کی نمائندگی نہیں کر رہے، کیونکہ ابھی تک ہم پر یہ الزام نہیں لگا. ہم تو اور بہت سارے الزام لگتے ہیں، لیکن یہ الزام کوئی نہیں لگاتا، کیونکہ ہم اس کا کوئی عملی مظاہرہ کرتے ہی نہیں. تو پروردگار سے ہم یہ دعا کریں کہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ کل کو ہم پر یہ الزام لگے کہ آپ کا خلاف سب سے بڑا چارج یہ ہے کہ آپ انسانوں سے پیار کرتے ہیں، اور یہ ناقابل معافی گناہ ہے. یہ وہ جرم ہے جس کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتی، لہذا آپ کو دار پہ چڑھایا جاتا ہے. کاش یہ مسیح کی طرف سے، یہ ہے وہ اسوہ حسنہ، یہ ہے وہ آپ کی مثال، وہ تعلیمات نہیں. زبانی جمع خرچ تو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن عمل کرنا بہت بڑا مسئلہ ٹیڑھا ہے کہ وہ عملی مظاہرہ ہم کر سکیں. پروردگار اگر ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے اور ہم پر اگر یہ الزام لگ جائے تو سچی بات یہ تمام اچھائیوں سے بہتر الزام ہے. اس سے بڑھ کے اچھا الزام کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے مولا پہ یہ الزام نہیں لگا کہ صاحب آپ عورتوں کو تاڑتے ہیں، آپ کی نیت بڑی خراب ہے، عورتیں آ کے بیٹھتی ہیں، یا آپ کیا کرتے ہیں، آپ یہ پیسہ کھا جاتے ہیں لوگوں کا لے کے. آپ پہ الزام لگا تو یہی الزام لگا کہ آپ غریبوں کو چاہتے ہیں، آپ معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو سینے سے لگاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اور ان کے ساتھ کھانا کھانے میں کوئی فرق نہیں کرتے. یعنی آپ پر اگر الزام لگا تو یہی کہ آپ میں انسانیت پائی جاتی ہے. یہ سب سے بڑی ٹیڑھی چیز ہے، انسان ہو اور اس میں انسانیت پائی جائے. کیونکہ ہم اس کی توقع نہیں کرتے، باقی تو سب کچھ ہم برداشت کر لیتے ہیں. لیکن آپ پر یہ الزام لگایا، آپ پوری بائبل پڑھ جائیے، بڑے بڑے مخالفین تھے، کسی نے آپ پر یہ الزام نہیں لگایا. نہ کبھی پیسے، یعنی ہمارے یہاں 3 مصیبتیں گنی جاتی ہیں، زن، زر، زمین. نہ کسی نے یہ کہا کہ آپ نے زمین ہتھیا لی، آپ نے خود کہا کہ بھائی مجھ سے تو اچھے یہ پرندے ہیں، ان کے گھونسلے ہوتے ہیں، یہ لومڑیاں مجھ سے اچھی ہیں، بٹ میں رات کو گھس جاتی ہیں، میرے پاس تو کہیں ٹھکانا ہی نہیں ہے بھائی. اور کسی نے نہیں کہا نہیں بھائی آپ کا مکان ہے، یہ رات سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں، محل بنایا ہوا ہے. دوسری زن، عورت، یہ بھی کسی نے الزام نہیں لگایا آپ کے زمانے میں آپ کے اوپر. بعد میں لگاتے تھے لیکن اس زمانے میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی ہم اسروں کی کوئی آپ پہ الزام لگا سکتا. بلکہ یہاں تک کہ آپ نے شادی رکھ لی، آپ پہ تو اور زیادہ الزام لگنا چاہیے تھا کہ ہٹا کٹا آدمی ہے، اچھا خاصا ہے، 30 سال کا ہے، محنت مزدوری کرنے والے. ظاہر ہے کہ آپ اگر لکڑی کا کام کرتے تھے یا راج کا کام کرتے تھے، گجرانی لفظ کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اچھی خاصی صحت ہوگی ماشاءاللہ. اور شادی نہ کرے اس معاشرے میں جہاں پہ بہت ہی جلدی شادی ہو جاتی تھی ہماری طرح سے، اس پہ تو اور الزام ہونا چاہیے. اور پھر عورتیں بھی ساتھ میں پھر رہی ہوں، لیکن کسی نے یہ الزام نہیں لگایا
تیسرا الزام بھی ہو سکتا تھا کہ ذات پیسے کا، کہ صاحب آپ پیسہ لے کے کھا گئے، چندہ ملتا ہے ہم گھر جا کے، وہ آپ نے چندے کے لیے جس کو خزانچی بنایا تھا وہ ایک نالائق تھا، کبھی نکال لیا کرتا تھا، وہ بھی بعد میں لوگوں کو پتا چلا، لیکن اس زمانے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ لیکن آپ کے اوپر یہ الزام نہیں تھا کہ آپ کسی کے پیسے کھا گئے، بلکہ آپ پوری پڑ جائیے بھائی، آپ کو یہ کہیں ملتا ہی نہیں کہ آپ نے پیسے کی مثالیں تو بعض دفعہ دی، یہاں تک کہ جب ایک دفعہ مشکل پیش آ گئی اور کسی نے آ کے یہ الزام لگایا اور یہ کہا کہ صاحب آپ سوال کیا اور پھنسانے کے چکر میں تھے کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم شہنشاہ روم کو ٹیکس دیں یا نہ دیں، تو آپ نے کہا بھیا ذرا کسی کی جیب میں کوئی پیسے ہوں تو نکالنا، ایک چونی نکالنا بھائی، جس کی جیب میں اپنی جیب میں چونی نہ ہو۔ تو وہ تینوں جو جڑ فساد جڑ سمجھی جاتی ہیں، ان تینوں میں سے کسی کا الزام نہیں لگا، اور الزام لگا تو انسانیت کا، محبت کا اور پیار کا۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پیار اور محبت کا الزام نہیں لگتا، باقی تینوں الزامات لگتے ہیں، کسی پہ کوئی، اور جو ہم سے زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے اس پہ تینوں لگتے ہیں۔ ہم تو آپ کے نقش قدم پہ نہیں جیت سکتے۔ تو یہ صرف اس زمانے کے یہودیوں کو نہیں سنایا جا رہا، یہ آج کے یہودیوں کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ یہودیوں یہ تم ہو، میں تمہیں سنا رہا ہوں، اور شاید آج اگر آپ ہوتے تو آپ شاید یہ نہیں کہتے کہ اے یہودیوں یہ تم ہو، آپ کہتے اے عیسائیوں یہ تم ہو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم سنو۔ آپ تو دڑلے سے بات کرنے والے تھے، یہ ہم سے اور آپ سے نہیں کہا۔ ہم خوش ہوتے ہیں جب پڑھتے ہیں کہ یہ فریسیوں کو کہا، خوب ان کی ایسی تیسی کی، خوب جواب دیا، اور کبھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم میں سے ہر ایک کے پیٹ کے اندر ایک فریسی بیٹھا ہوا ہے، کچھ کی داڑھی باہر ہے، کسی کے اندر ہے۔ ہم سبھی مولوی ہیں، کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو مولوی نہ ہو، سب مولوی ہیں، سب پادری ہیں۔ تو یہ ہم بھی فریسی ہیں اندر سے، تو ہم سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تم ہو جن کے بارے میں تمہیں یہ کہانی سنا رہا ہوں، کیونکہ یہ الزام شاید ہم مسیح پر یہ نہیں لگاتے کہ صاحب آپ نے ایسا کیا، لیکن جب ہم اس کو عملی طور پر وہ کام نہیں کرتے تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ نے یہ غلط کیا، یا چلو ٹھیک ہے اس زمانے میں ہو سکتا تھا لیکن اب نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ کون سا زمانہ ہے جو پیار اور محبت کا محتاج نہ ہو؟ وہ کون سی نسل ہے جو پیار اور محبت کی محتاج نہ ہو؟ وہ کون سا فرد ہے جو پیار اور محبت کا محتاج نہ ہو؟ ہر دور میں ہر انسان پیار اور محبت کا محتاج ہے، یہاں تک کہ وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی پیار اور محبت کا محتاج ہوتا ہے، تو سب اس کا محتاج ہے۔ اور آج اس چیز کی شدید ضرورت ہے، اور آج جبکہ نفرتیں بڑھ گئی ہیں، ہم ایک دوسرے سے مختلف باتوں پہ لڑ رہے ہیں، مختلف بہانوں سے لڑ رہے ہیں، آج تو اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس محبت اور پیار کا اظہار کر سکیں۔ کاش ہماری پاکستان میں پہچان یہی ہو کہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ ہاں اس معاشرے میں کچھ برے لوگ رہتے ہیں، اور ہمیں ان سے یہی شکایت ہے کہ وہ نالائق کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، سب کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، سب کے ساتھ پیار کرتے ہیں، سب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ کاش ہمیں یہ بھی کہہ سکے۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔